موسلادھار بارش برسانا شروع کریں گے. بارش پھر زمین سے کہے گا اے زمین اناج اگانا شروع کر. زمین دیکھتے ہی دیکھتے اناج اگانا شروع کرے گی. اناج سے کہے گا اے اناج تو اپنی بالیوں سے جدا ہو کے میدان میں جمع ہو جا. سارے کھیت سے اناج خود بخود نکل کے ایک میدان میں اناج کا انبار لگ جائے گا. اناج سے کہے گا کہ تو آٹا بن جا, وہ آٹا بن جائے گا. آٹے سے کہے گا تو روٹیاں بن جا, روٹیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. اب یہ دیکھنے کے بعد کچے کے نبی بیان فرماتے کانا دجال کا فتنہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے قیامت تک نہ کسی نے ایسا فتنہ دیکھا ہوگا, نہ کوئی ایسا فتنہ دیکھے گا. دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کانا دجال کا فتنہ ہوگا. یہ کانا دجال کب آئے گا, کب آئے گا؟ یہ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, کانا دجال کے بارے میں کتاب الفتن, کتاب اشراط الساعہ, صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابی داؤد, بے شمار احادیث میں بہت ساری روایات ہیں کانا دجال کے بارے میں. کانا دجال دنیا میں اس وقت آئے گا جب دنیا کے تمام علماء اس کا ذکر منبر رسول پر کرنا بھول جائیں گے. ساری دنیا بھولی بیٹھی رہے گی کانا دجال کو. ایسے موسم میں اللہ کانا دجال کو دنیا میں اتارے گا. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے امتیوں, دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جو اپنی امت کو کانا دجال سے نہیں ڈرایا. ہر نبی نے کانا دجال سے ڈرایا ہے. اور سب سے زیادہ نشانیاں اللہ نے مجھے بتائی, میں تمہیں بتا رہا ہوں. کانا دجال کیا ہوگا سن لو. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کانا دجال یہ مرد ہوگا, سرخ رنگ کا ہوگا, پسخد ہوگا, اور کانا دجال چوڑی پیشانی کا ہوگا. اس کے دو آنکھوں کے بیچ میں کافارہ کفر لکھا ہوگا. ہر پڑھنے والا, ہر ان پڑھ, پڑھا لکھا اور نہیں پڑھا لکھا, یہ سارے لوگ اس مکتوب کو دیکھ کر پڑھ لیں گے. اللہ ان کو پڑھا دے گا, وہ پڑھ پائیں گے. اور یہ دنیا میں جب آئے گا, اللہ کے نبی بیان فرماتے کانا دجال جب دنیا میں قدم رکھے گا تو دنیا کا وہ پہلا دن 1 سال کے برابر کا ہوگا. 1 سال کے برابر کا پہلا دن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی 1 سال کے برابر کا کانا دجال کا پہلا دن, مطلب جب سورج نکلے گا تو 1 سال تک غروب نہیں ہوگا. 1 سال کا وہ ایک لمبا دن. کانا دجال کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر کا ہوگا. کانا دجال کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر کا ہوگا. کانا دجال کا چوتھا دن تمہارے عام دنوں کے برابر کا ہوگا. 40 دن اس دنیا میں رکے گا. ساری دنیا کا چپا چپا چھان مارے گا سوائے حرمین الشریفین کے. مکہ مدینے میں نہیں جا پائے گا. اچھا, کانا دجال کے بارے میں ایک حدیث میں سناتا ہوں. صحیح بخاری, صحیح مسلم میں جابر ابن عبداللہ, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, بے شمار روایت کے راوی ہیں اس کے. حضرت تمیم الداری نصرانی, یہ اسلام قبول کرتے ہیں. تمیم الداری کی بڑی مشہور روایت, 30 لوگوں کے ساتھ سمندر کے ایک جزیرے پہ نکلتے ہیں تمیم الداری, اور راستہ بھٹک جاتے ہیں. طوفانوں کے ہچکولے میں ان کی کشتی بھٹک جاتی ہے. یہ جا کر ایک جزیرے پہ رکتے ہیں. وہاں دیکھتے ہیں تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہم اس جزیرے میں گئے, ایک ایسے آدمی کو ہم نے دیکھا سر سے لے کر پیر تک بالوں سے ڈھکا ہے. ہم کو معلوم نہیں اس کا منہ کدھر ہے, اس کی پشت کدھر ہے. ہم دیکھ کر حیران کہ بھئی یہ انسان بھی ہے یا جانور ہے. ہم نے پوچھا کہ بھئی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جساسہ ہے. جاؤ اس غار میں جاؤ, تمہارے خبروں کا ایک مشتاق بیٹھا ہے. ہم وہاں ڈرتے ڈرتے اندر گئے. ہم نے دیکھا ایک ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے, سر سے لے کر پیر اس کے گڑیا تک ساری بیڑیوں سے جکڑا گیا ہے. ہم نے اسے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے, تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مسیح الدجال ہوں, میں کانا دجال ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آنے پر مجھے دنیا کی علامات میں ایک علامت بنا کر اللہ بھیجے گا. میں چند سوال تم سے کرتا ہوں, مجھے جواب دو. وہ کانا دجال صحابہ اکرام کی اس ٹیم سے سوال کرتا ہے مجھے بسیان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ, کیا ہے وہاں؟ وہ تو ویران ہے. دجال کہتا ہے بہت جلد وہاں ہرے بھرے درخت اگ جائیں گے. اچھا, مجھے تبریہ کے جھیل کے بارے میں بتاؤ, کیا ہے وہاں؟ وہ تو بالکل پانی سے بھرا ہوا ہے,
اچھا ایک زمانہ آئے گا جب تبریہ کے جھیل کا سارا پانی خالی ہو جائے گا. مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ. کیا دنیا کے آخری نبی آ گئے؟ ہاں وہ تو مبعوث ہو گئے. کیا ان کی ہجرت ہوئی؟ ہاں ان کی ہجرت بھی ہوئی. کیا ان کی جنگیں کافروں سے ہوئی؟ ہاں جنگیں بھی ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی ہم کبھی وہ، لیکن ہم زیادہ جیتے. کانا دجال کہتا ہے تب تو میرے نکلنے کا زمانہ بالکل قریب آ گیا. اللہ نے مجھے یہی علامت بتائے تھے کہ اے دجال یہ علامت آئیں گی تب تیرا نکلنے کا زمانہ آئے گا. تب تو میرا نکلنے کا زمانہ آ گیا. تمیمۃ داری واپس آ کر اللہ کے نبی کو یہ خبر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ مشرق کے سمندروں کے جزیرے میں کسی جزیرے میں وہ مقید ہے. مشرق سے نکل کر آئے گا. اصبہان نامی گھاٹی سے نکلے گا جو یہودیوں کا شہر ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کانا دجال جب دنیا میں قدم رکھے گا 1 سال کے برابر کا وہ دن. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کانا دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر، کیا ہم اس 1 سال کے 5 نمازیں پڑھیں یا سال بھر کی نمازیں پڑھیں؟ نبی نے بیان فرمایا سال بھر کی نمازیں پڑھنی پڑے گی. سورج نکلا تو سال بھر نہیں ڈوبا. ارے ایسا کیسا ہوگا جی؟ ایسے کیسے ممکن جی؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ جاؤ دنیا کے جغرافک میں آج کی تاریخ دیکھو. آج دنیا کے سب سے اوپری سطح، نیچے سطح میں جسے اٹلانٹک کہتے ہیں، انٹارکٹیکا جسے برفیلا علاقہ کہتے ہیں، وہاں آج بھی 6 ماہ دن ہوتا ہے، 6 ماہ رات ہوتی ہے. جو میرا خالق، جو میرا مالک، جو اللہ عز و جل دنیا کے اس نظام کو 6 مہینے دن 6 مہینے رات، سورج نکلا ہوا ڈوباتا نہیں، ڈوبا ہوا نکالتا نہیں، تو قیامت کے قریب کانا دجال کے اس دن 1 سال کے لیے اللہ سورج کو کیوں نہیں رکائے گا؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کانا دجال کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، کیا ہم مہینے بھر کی نمازیں پڑھیں یا 5 نمازیں پڑھیں؟ نبی نے بیان فرمایا کہ مہینے بھر کی نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی. خیر، کانا دجال دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چند معجزات دیا رہے گا، اسے چند پاور دیا رہے گا. وہ دنیا میں آئے گا اور دنیا میں اللہ کے نبی کہتے ہیں 70,000 یہودی اس کی مطابعت میں لگ جائیں گے. 70,000 یہودی، ہر ایک کپڑے پہننے والے، ہر ایک چادریں پہننے والے اس کے پیچھے اس کی مطابعت میں لگیں گے. زمین کے سارے خزانے اللہ اوپر نکال دے گا. زمین کے خزانے وہ جہاں جہاں جائے گا کانا دجال کے پیچھے زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح گھومیں گی. کانا دجال آ کر کہے گا لوگوں میں دنیا کا آخری نبی ہوں. لوگ اسے نبی مان لیں گے. جب وہ دیکھے گا کہ لوگوں نے مجھے نبی مان لیا تو پھر وہ اپنی نبوت سے خدائی دعویٰ کرے گا، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لیس بعیور وان المسیح الدجال اعیر اعین الامنا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اللہ میں کوئی عیب نہیں، لیکن کانا دجال میں عیب ہوگا، اس کی داہنی آنکھ نہیں ہوگی. داہنی آنکھ کی جگہ ایک انگور کے سوکھے ہوئے انگور کے دانے کے جیسا پھلا ہوا رہے گا. ہمارا اللہ عز و جل ان دنیاوی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا. کانا دجال دنیاوی آنکھوں سے نظر آتا ہوگا. یہ سب سے بڑی نشانی کہ وہ ہمارا رب نہیں ہوگا. اگر دنیاوی آنکھوں سے اللہ عز و جل دکھنا ممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے التماس کیے تھے کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ولیکن انظروا الی الجبل، اس پہاڑ کی جانب دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف تری، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو مجھے دیکھ پائے گا. دنیاوی آنکھوں سے اللہ عز و جل کو دکھنا ممکنات میں سے نہیں ہے. جب ہم مریں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جب دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، وہ جب آنکھیں دے گا تو ان آنکھوں میں اللہ یہ تاثیر دے گا کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ سکیں. ان دنیاوی آنکھوں میں اللہ اتنا پاور نہیں دیا کہ ہم اپنے اللہ عز و جل کو دیکھ سکیں. کانا دجال ہماری دنیاوی آنکھوں کو نظر آ رہا ہوگا اور لوگوں کو فتنے پھیلانے کے لیے چند کام کر کے دکھائے گا.
لوگوں سے کہے گا لوگوں مجھے رب مان لو، میں تمہارا رب ہوں۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ دیکھو اے آسمان، چل بادل اکٹھا ہو۔ سارے آسمانوں میں بادل اکٹھا ہوں گے۔ بادلوں سے کہے گا اے بادلوں برسو، وہ بادل بارش موسلادھار بارش برسانا شروع کریں گے۔ بارش پھر زمین سے کہے گا اے زمین اناج اگانا شروع کر۔ زمین دیکھتے ہی دیکھتے اناج اگانا شروع کرے گی۔ اناج سے کہے گا اے اناج تو اپنی بالیوں سے جدا ہو کے میدان میں جمع ہو جا۔ سارے کھیت سے اناج خود بخود نکل کے ایک میدان میں اناج کا انبار لگ جائے گا۔ اناج سے کہے گا کہ تو آٹا بن جا، وہ آٹا بن جائے گا۔ آٹے سے کہے گا تو روٹیاں بن جا، روٹیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اب یہ دیکھنے کے بعد کچے ایمان والے، چھوٹے موٹے ایمان والے تو پسل جائیں گے۔ کیوں نہیں پسلیں گے؟ کیوں نہیں پسلیں گے؟ آج دنیا میں کوئی بابا، آج دنیا میں کوئی لمبی موٹی پگڑی باندھنے والا آیا سے بول کے ایسا کر کے بتائے تھے ہی اس کے ہاتھ میں انگوٹھی آ جائے۔ ارے ہاتھ کا جادو کرتا جی انہیں، ایک نمبر کا ڈھکوسلا جی انہیں، پاکھنڈی بابا جی انہیں۔ آج کل کے عوام وہ پاکھنڈی بابا کو ایسا دکھاتا ہاتھ کیا ابھی نہیں رہتا، ہوم ہوم جھوم جھوم بھوس بھوس بول کے بتاتے انگوٹھی آ گئی۔ بابا تمہیں چلے ہمارے بابا کا پیرام پڑھ لیتا۔ استغفر اللہ۔ یہ دنیا کے پاکھنڈی باباؤں کے جادو کو دیکھ کر بابا بول کے سجدے کرنے والا اب کانت دجال آسمان سے بارش، زمین سے اناج، اناج کے آٹا، آٹے کی روٹیاں۔ اب یہ دیکھنے کے بعد کون نہیں پسلتا؟ آپ بولو کون نہیں پسلتا؟ کچے ایمان والا پسلتا، کمزور ایمان والا پسلتا، لیکن امت محمدیہ کا وہ شخص جو مومن ہے، جو موحد ہے، جسے اللہ کے رسول کی تعلیمات کا علم ہے، وہ ہرگز ہرگز کانت دجال کے فتنے میں نہیں پڑے گا۔ کانت دجال کے فتنے کو دیکھ کر سمجھ جائے گا ایک کانت دجال ہے، اور ایک واقعے میں آئے گا کہے گا لوگوں میں تمہارا رب ہوں۔ ایک بچہ روتے بیٹھا رہے گا، کانت دجال آ کر پوچھے گا کیا ہوا بیٹے؟ میرے ماں باپ مر گئے، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کروں کیا مجھے رب مانے گا؟ ہاں مانوں گا۔ پھر وہ خبر کو لات مار کے کہے گا اے خبر میں سوئے ہوئے اس کے ماں باپ، مردہ ماں باپ، میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ خبر پھٹے گی اور وہاں اس کے ماں باپ زندہ ہوں گے۔ کیا حقیقت میں زندہ ہوں گے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دو شیطانوں کو اس کے ماں باپ کے روپ میں وہاں اٹھائے گا، اور جہاں جائے گا لوگوں کو ہریالی، آسمان سے بارش، اناج کے ڈھیر بہت سارے بتائے گا، لیکن وہاں سے گزرنے کے بعد وہ ملک خہف زدہ ہو جائے گا۔ دکھانے کے لیے 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیرا ہی اندھیرا۔ گزرنے کے بعد پھر وہ سارا علاقہ فاقے سے 2-4 ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ اور آگے بڑھے گا، لوگوں کی بہت بڑی وادی رہے گی، وہاں لوگوں سے کہے گا اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں۔ ایک بچے کو پکڑ کر وہ سر سے لے کر پیر تک 2 ٹکڑے کرے گا، ایک ٹکڑے کے حصے کر کے مشرق میں، دوسرے ٹکڑے کے حصے کر کے مغرب میں، دونوں جانب اچھال کر اس بچے کا نام لے کر پکارے گا۔ اب وہ بچہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا زندہ ہو کر سامنے کھڑ جائے گا۔ اب یہ معجزہ دیکھنے کے بعد، یہ کرشمہ دیکھنے کے بعد کون نہیں پسلیں گے؟ آپ بولو کون نہیں پسلیں گے؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو ایک بار مار کر ایک بار زندہ کرنے کا معجزہ اسے دے گا بس۔ لیکن جو اہل حدیث ہوگا وہ لڑکا کہے گا اے دجال مجھے تو یقین ہو گیا تو ہی کانت دجال ہے، کیونکہ یہ تمام باتیں تو میں نے اللہ کے نبی کی حدیث میں پڑھا تھا۔ تو کسی بھی شخص کو ایک بار مار سکے گا، دوبارہ اسے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر تو واقعی میں ہمارا رب ہے تو اب مجھے دوبارہ مار کے بتا۔ یہ کون کہے گا؟ اہل حدیث کہے گا۔ اہل حدیث کی علامت ہے یہ، ہر بات دلیل سے کرے گا۔ جب وہ بچہ کہے گا دجال کو غصہ آئے گا، ہاں یہ مجھے للکار رہا ہے، ہٹاؤ اسے، کاٹو اس کی گردن۔ جب گردن اس کی کاٹنے کے لیے تلوار رکھی جائے گی، اللہ اس کی گردن کو تانبے کی بنا دے گا، تانبے کی، وہ کچھ نہیں کر پائے گا اور وہ اپنی جہنم میں ڈال لے گا۔ 2 چیزیں لے کر ساتھ میں آئے گا، ایک جہنم لائے گا، ایک جنت لائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جہنم دنیا کی آگ، یہ جنت دنیا کے باغ بغیچے۔ لوگوں جو اسے رب مانے گا دجال اپنی جنت میں اٹھا کر ڈال لے گا، جو اسے کانت دجال بول کر انکار کرے گا، اسے رب نہیں مانے گا، وہ اپنی جہنم میں ڈال لے گا۔ سنو میرے امتیوں، گھبرانا مت۔
اگر تمہاری زندگی میں دجال آ جائے، اگر وہ تم کو اٹھا کر جہنم میں ڈال لے، سنو، جو دجال کی جہنم میں جائے گا وہ حقیقی اللہ کی جنت میں جائے گا، جو دجال کی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی حقیقی جہنم میں جائے گا، اور جو دجال میں جائے، جہنم میں جائے گا دجال کی، دیکھنے میں آگ ہوگی، اس آگ میں تم کودو، اس آگ میں دجال تمہیں ڈالے تو بسم اللہ بول کر اس آگ کو اٹھا کر پی لینا، دیکھنے میں آگ ہوگی لیکن حقیقت میں میٹھا ٹھنڈا چشمے کا پانی ہوگا، وہ آگ تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لوگ وادی مرخنات میں عورتوں کو، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن کو ایک رسی سے باندھ کر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ دجال کے فتنے میں مرد کم پڑیں گے، عورتیں زیادہ پڑیں گی، عورتیں بھاگتی رہیں گی اس کی طرف، ایک شخص اپنی ماں، بیٹی، بہن کو رسی سے باندھ کر اللہ سے دعا کرتے بیٹھے گا، الہی میرے محرم عورتوں کو اس کے فتنے میں پڑنے سے بچا لے، یہ دعا کرتے بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایسے تمام عالم میں ساری دنیا پریشان رہے گی کہ کیا کیا جائے دجال کا کیا کیا جائے۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا۔ دمشق کی جامع مسجد منارہ شرقیہ میں 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل کیے جائیں گے عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ کے نبی معراج کی رات میں تیسرے آسمان پر عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کیے، سلام دعا کیے، پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے قیامت کب آئے گی؟ اے اللہ کے نبی مجھے بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، لیکن میرے اللہ نے ایک بات بتائی ہے، قیامت جب آئے گی اس سے پہلے اللہ مجھے دنیا میں مبعوث کرے گا، نہ زندہ واپس اللہ اتارے گا، اور میرے ہاتھوں سے دجال کا قتل ہوگا۔ اس بات کا علم اللہ نے مجھے دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جامع مسجد کے منارہ شرقیہ پر دجال اترے گا، فجر کی اذان ہوئی ہے، اقامت ہوئی ہے، سارے لوگ نماز کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، لمبے لمبے زلفوں والے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں گے، ایسا لگے گا یہ غسل خانے سے آ رہے۔ من انت یا اخی من انت، تم کون ہو؟ انا عیسیٰ ابن مریم۔ ارے آپ عیسیٰ ابن مریم، چلیے آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ نہیں، یہ شرف اللہ نے امت محمدیہ کو دیا، میں تو اقتدا کروں گا، امت محمدی کا مقتدی بن کر نماز پڑھوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے 3 کام کریں گے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی کہتے ہیں سارے خنزیروں کو دنیا سے قتل کر دیں گے، صلیب نامی نشان جو عیسائیوں کے چرچ پر یا خبروں پر ہوتا ہے وہ صلیب نامی نشان کو مٹا دیں گے، اور نمبر 3، دنیا سے انکم ٹیکس ہٹا دیں گے، جزیہ دنیا سے ختم کر دیں گے، ساری دنیا سے انکم ٹیکس ہٹا دیا جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے، ان کی سانس کی گرمی سے کافر ایسے پگھلیں گے جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام باب اللد کے پاس دجال کو پکڑیں گے اور ایک بھالے سے اسے مار کر حلق میں اپنے بھالے سے مار کر اس کا قتل کر دیں گے۔ جب دجال مرے گا سارے یہود و نصرانیوں کو پتا چلے گا ہمارا رب مر گیا، بھاگیں گے سارے۔ اس وقت اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر درخت، ہر ٹیلا، ہر پتھر، ہر مکان، ہر در و دیوار انسانوں جیسے بات کرے گی، یا مسلم تعال ہناک ہذا یہودی فخلفنی فقتلہ، اے اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اسے پکڑ کے قتل کر دے۔ سوائے برگد کے درخت کے وہ بات نہیں کرے گا، اس کے علاوہ دنیا کے ہر درخت، ہر ٹیلے، ہر پتھر، ہر در و دیوار بات کرے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حکومت دے گا، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، مسلمانوں کو دولت دے گا، امن و سکون ہوگا۔ 7 سال حکومت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ 7 سالوں میں 33 برس میں زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، اسی 33 برس میں نازل کیے جائیں گے، شادی کریں گے، ان کے بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے۔ 7 سالوں میں
دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک نہر پر شیر بکری پانی پئیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، وہ سانپ بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ساری دنیا میں اللہ امن پھیلا دے گا۔ ایک ایک انار 40 قبیلے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک ایک گائے کا دودھ 40 قبیلے والے سیر ہو کر پئیں گے۔ برکتوں کا موسم، اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، اے صاحب گنج، اے برہیڑ کے میرے بھائیوں، اطراف و اکناف سے آئی ہوئی میری ماں بہنوں، آج ہم لوگ ایک ایسے